ہاں بالکل۔ اس عرصے میں اس نے ابھی تک اپنے والدین کے کانوں میں بات نہیں ڈالی۔ تو تم کس اس پہ اس کا انتظار کر رہی ہو؟ آپ ہی تسلی رکھے، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا، بہت پیار کرتا ہے مجھ سے۔ یہ جھوٹی تسلی تم خود کو دو، مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ اب میری بات دھیان سے سنو۔ نادیہ نے کل مجھے فون کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کی ساس اپنے چھوٹے بیٹے کا رشتہ تم سے کرنا چاہتی ہے۔ اس سلسلے میں نادیہ نے امی کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ امی نے مجھے فون کر کے رائے لی، تو میں نے سوچا کہ پہلے تم سے بات کر لوں کہ اگر اس لڑکے کا ارادہ ہے تو میں امی کو منا لیتی ہوں، لیکن یہاں تو کہانی ہی الگ چل رہی ہے۔ میں ابھی امی کو فون کرتی ہوں اور کہہ دیتی ہوں کہ بنا کسی تاخیر کے وہ تمہارا رشتہ پکا کر دے۔ انہوں نے میرے اوپر بم گرا دیا۔ آپ ہی میری مرضی کے بنا آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میری آواز بھر آئی۔ تم نے جو عشق بازی کے چکر چلائے، ہم سے مشورہ لیا تھا۔ اب میرا منہ مت کھلواؤ چھوٹی۔ اگر وہ لڑکا 1% بھی تیار ہوتا تم سے شادی کے لیے تو سب سے پہلے میں ساتھ دیتی، لیکن وہ جھوٹا اور دھوکے باز ہے۔ میں تمہیں اس کے لیے زندگی برباد نہیں کرنے دوں گی۔ ان کا فیصلہ اٹل تھا۔ آپ ہی پلیز ایسا ظلم مت کریں۔ ظلم تم کر رہی ہو اپنے ساتھ۔ میں تمہاری کوئی بکواس نہیں سننا چاہتی۔ امی تم سے اس بارے میں بات کریں گی۔ بنا چو چرا کیے تم ہاں بول دینا، اور خبردار امی کے سامنے اس لڑکے کا ذکر بھی کیا تو۔ انہوں نے مجھے دھمکی دے کے کال کٹ کر دی۔ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ یہ آنن فانن کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے جاسم کا نمبر ڈائل کیا، لیکن نمبر بند تھا۔ میں مسلسل ٹرائی کرتی رہی لیکن کال نہیں ملی۔ اف میرے خدایا، کسی طرح جاسم سے میری بات ہو جائے۔ میں کسی زخمی پرندے کی طرح گھر میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ امی نے مجھ سے 2-4 بار پوچھا بھی کہ میری ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہے، پر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ کئی منتیں اور شکرانے کے نوافل مانگنے کے بعد رات کے 1 بجے جاسم کے نمبر پہ بیل جانے لگی۔ اس نے فون اٹھایا۔ جاسم، ہیلو۔ اس کی طرف سے بالکل آواز نہیں آ رہی تھی، شاید نیٹ ورک کا مسئلہ تھا۔ ہاں بولو، اب آواز آ رہی ہے۔ بالآخر اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی، لیکن ساتھ ہی کال کٹ ہو گئی۔ میں نے دوبارہ اس کا نمبر ڈائل کیا، نمبر بند ملا۔ میں مسلسل ٹرائی کرتی رہی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جاسم کا نمبر آن نہیں ہوا۔ میرے دل میں طرح طرح کے سوال اٹھ رہے تھے، کہیں آبدہ آپی کی بات سچ نہ ہو جائے۔ خدایا، جاسم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ رات سے صبح اور صبح سے دوپہر ہو گئی، لیکن جاسم کا نمبر مسلسل بند رہا۔ دوپہر میں آبدہ آپی نے دوبارہ مجھے فون کیا اور بتایا کہ امی نے اس اتوار کو سبھی بہنوں کو گھر پہ بلایا ہے۔ نادیہ اور اس کے سسرال والے بھی آئیں گے۔ میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ 2 دن بعد تو اتوار تھا۔ یہ سب کیسے روکوں؟ جاسم سے بھی رابطہ نہیں ہو پایا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اس کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ بالآخر میں نے ہتھیار ڈال ہی دیے۔ آبدہ آپی کی ہر بات سچ تھی۔ میں اب تک ایک جھوٹ کے پیچھے بھاگتی رہی ہوں۔ میرے دل میں وہ درد اٹھا کہ سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ جاسم نے میرے جذبات مٹی میں روند ڈالے۔ اتوار کی صبح شامیہ آپی سب سے پہلے پہنچی۔ امی اور شامیہ آپی نے مجھے اپنے پاس بیٹھایا اور سمجھانے لگی کہ جب نادیہ آپی کے سسرال والے آئیں گے تو مجھے ان کے سامنے کیسے خود کو پیش کرنا ہے۔ میں سر جھکائے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اتنے میں آبدہ آپی بھی آ گئیں۔ امی نے آبدہ آپی سے کہا کہ وہ مجھے تیار کر دے۔ وہ مجھے لے کے کمرے میں آ گئی۔ آج ان کا رویہ قدرے ٹھیک تھا۔ وہ میری الماری سے میرے سوٹ نکال کے دیکھنے لگی اور میں گمسم بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ یہ کیسا رہے گا؟ وہ میرے لیے سوٹ منتخب کرنے لگی۔ چھوٹی ایک سوٹ ہاتھ میں پکڑے وہ میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔
جی، میں بولی۔